ایک مرتبہ حضور سیدنا قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جونپور سے کنتور جانے کا ارادہ فرمایا اور تشریف لے گئے۔ قصبہ کنتور کی مسجد میں نزول اذلال فرمایا اور اپنے خلفاء و خدام کے ساتھ شہر والوں کی جماعت کا انتظار کیے بغیر آپ نے نماز ادا فرما لی اور اول وقت کی افضلیت کو جانے نہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد قاضی محمود نے اپنے تلامذہ کے ساتھ مسجد میں وارد ہوئے اور نماز ادا کر کے حضرت قطب المدار سے جماعت کے لیے انتظار نہ کرنے کی بابت آمد بحث و تکرار ہوئے اپنی گفتگو شروع کی۔ حضور مدار نے ان کے طرز کلام کو سمجھ لیا کہ مباحثے کی آگ قاضی موصوف کے اندر گرم ہے، گفتگو لمبی ہوگی۔ پاس اس خیال سے حضور مدار پاک نے ارشاد فرمایا کہ قاضی نے شاید قرآن مجید نہیں پڑھا اور نہ ہی اس کا مطالعہ کیا ہے۔ قاضی موصوف نے عرض کیا کہ حضور میرا کلام کلام ذلیل کے موافق ہے۔ حکم کیا کہ قاضی کے کتب خانے سے قرآن مجید کو فرقان حمید لایا جائے۔ جب قرآن مجید پیش خدمت ہوا اور اوراق کھولے گئے تو دیکھتے ہیں کہ سارے ورق سدا و سفید ہیں، حرف دیکھنے میں نہیں آتے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت قاضی صاحب حیرت میں پڑ گئے اور فکر و اندیشے میں ڈوب گئے اور عرض کیا کہ حضور آپ کا اس میں گرامی کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا بدیع الدین۔ اتنا فرمانا تھا کہ قاضی موصوف کے ذہن میں دریچے کھل گئے اور ان کے والد ماجد کی مرشد شیخ عبد الفتاح شتاری رحمۃ اللہ کی باری کا معقول یاد آ گیا، جسے انہوں نے ان کے مرید ہونے کے وقت ارشاد فرمایا تھا۔ وہ معقول یہ ہے کہ اے قاضی موصوف تو نصیب کا سکندر ہے، حضرت سید بدیع الدین قطب المدار کی ذات گرامی سے مستفیض ہوگا، مفضل حقیقی کی کرم نوازی سے اس کا مقدر روشن ہوگا اور ولی صاحب تصرفات بنے گا اور اس کا سلسلے رشد و ہدایت جار و ساری رہے گا۔ یہ خیال آتے ہی ہوش ٹھکانے لگا، معذرت چاہی اور عرضی لگائی کہ حضور مجھے اپنے غلاموں میں زمرے داخل فرما لیجئے۔ حضور مدار پاک نے حکم فرمایا کہ جب تک اپنے اس علم کو فراموش نہیں کر دیتے ہو ہرگز داخل بیت نہیں کروں گا۔ قاضی سرگریبان میں ڈالے ہوئے حیرت ہے کہ جو علم مجھے حاصل ہے اسے کال آدم و فراموش کیسے کیا جا سکتا ہے، لہٰذا آپ نے اپنی عزیزی و انکساری پیش کی۔ عرض کیا حضور یہ میرے بس کا کام نہیں ہے۔ حضور پاک نے اپنا لعاب دہن شریف آپ کے منہ میں ڈال دیا۔ العلم حزب الاکبر کا جو پردہ ان پر پڑا ہوا تھا اٹھ گیا اور طبقات ارضی و سماوی کے تمام احوال و اسرار ان پر روشن ہو گئے اور حضور مدار پاک کی خصوصی عنایت ہو گئی۔ آپ کو اپنے حلقہ ارادت میں داخل فرما کر اپنی ولایت و خلافت مخصوصہ میں ممتاز فرمایا۔ آپ سے سلسلہ مداریہ بنام طالبان مداریہ جاری ہوا۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ کا آستانہ شریف کنتور شریف نواحی لکھنؤ میں مرجع خلائق ہے۔ سن 898 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت قاضی سید محمود کنتوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس قدر عزیز و مقبول تھے کہ سرکار زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لکھنؤ میں گر و نواح سے گزر فرماتے تو قاضی محمود قدیشہ فرما کر اکرامات و نوازشات کی بارش فرماتے۔ ایک مرتبہ قاضی صاحب نے سرکار مدار پاک کو کیف و سرور کی حالت میں دیکھ کر اپنے ارمانوں کی جھولی پھیلا دی۔ عرض کیا حضور انور محمدیہ و برکت مرتضویہ سے اپنے اس طرح مجھے نوازا ہے، اس کا بے حد ممنون و مشکور، لیکن گلستان امید میں اب تک کوئی پھول نہیں کھلا ہے جس کا بے حد ملال رہتا ہے۔ فیضان مداریت کی جس دولت و ثروت سے آپ نے مجھے نوازا ہے اس کا کوئی وارث خاص پیدا ہو جاتا تو آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی اور قلب و جگر کو سکون ملتا۔ سرکار مدار پاک نے قاضی موصوف کی پشت پر اپنا دست نورانی پھیرتے ہوئے ارشاد فرمایا قاضی محمود جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا عنایت فرمائے گا جو تمہارا وارث خاص اور میرا معنوی فرزند ہوگا، اس کی پیدائش کی خبر مجھے دے دینا۔ یہ مژدہ سن کر قاضی صاحب بہت خوش ہوئے اور فوراً سجدہ شکر ادا کیا۔ جب مدت مقررہ پر صاحبزادے کا تولد ہوا تو سرکار مدار پاک تشریف لائے۔ ابو الحسن نام تزویع ہوا۔ سرکار نے بچے کے لیے دعا خیر و برکت فرمائی اور ایک تعویذ عطا کیا اور کچھ خصوصی امانت ودیع فرمائی۔ حضرت میٹھے مدار ولایت عظمیٰ کے مرتبے پر فائز ہوا۔ سرکار کی دعا کی برکت سے آپ کی اولاد میں بڑے بڑے معتبر علماء اور اکابر اولیاء پیدا ہوئے۔ آپ کی کرامات و حالات بحر ذخار اور تحفۃ الابرار وغیرہ کتب السیار میں تفصیل سے درج ہے۔ سن 942 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ امید ہے دوستوں آپ کو جانکاری اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔